اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم کے چھٹے یعنی آخری رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کافروں کی حالت اس وقت دیدنی ہوگی جب رب کریم کے حضور پیشی کے وقت جن شیطانوں یا شیطان نما انسانوں کے غصے میں آ کے انہوں نے غلط روش اختیار کیے رکھی اور یہ توقع رکھی کہ وہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث ہوں گے اور ان کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس موقع پہ وہی ہستیاں، وہی لوگ، وہی شیطان ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کی بندگی کا انکار کریں گے بلکہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مریم رکوع نمبر 6 جو کہ آیات 83 سے 98 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو کافروں کے پاس، وہ اکساتے انہیں اکساہٹ سے۔ ولا تجل علیہم انما نعد لهم عدا، تو مت اجرت برتے ان سے، ہم گن رہے ہیں ان کی گنتی۔ انڈر لائن لفظ ہے تو تعوذهم عزا سے بنا الف سے ان کو من چاہیے تحریک دینے کے لیے ان کے جذبات کو بڑکاتے ہیں۔ دی انسائٹ دے، حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی کفر کی راہ پہ ہی گامزن رہتا ہے تو اس پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے، جو اسے برے کاموں پہ اکساتا رہتا ہے، اس کے برے اعمال کو اس کی نگاہوں میں خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، جو کوئی آنکھیں بند کر لے الرحمن کی یاد سے، ہم لگا دیتے ہیں اس پہ ایک شیطان تو وہ کھو جاتا ہے اس کا ہم نشین۔ ہدایت حق، اس حقیقت سے باخبر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے انجام کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ ہمارا نظام ان پہ خوب نظر رکھے ہوئے ہے اور ہم ان کے ایک ایک عمل کو لکھ کر رکھ رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس روز ہم اکٹھا کریں گے متقین کو الرحمن کی طرف بطور وفد۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور ہم چلا کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف وارد کرنے کو، وردن لا کھڑا کرنے کو، میک دم اپروچ۔ ایک روز سب کو اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا، یعنی دنیا کی معصیتوں سے اپنا دامن بچائے رکھا اور ہر طرح کی نافرمانی سے اپنا ہاتھ کھینچے رکھا، خصوصی سلوک کے مستحق قرار پائیں گے۔ انہیں ایک وفد کی صورت میں اکٹھا کر کے عزت و تکریم کے ساتھ رحمان اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے، لائے جاتے ہیں جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب سے جنت کی طرف گرو در گرو، حتیٰ کہ جب ہم پہنچتے ہیں تو کھول دیے جاتے ہیں اس کے دروازے اور کہتے ہیں ان سے اس کے رکھوالے، تم پہ سلامتی ہے، تم طیب رہے اور داخل ہو جو اس میں رہتے رہنا۔ متقین کے برعکس مجرموں کو سختی کے ساتھ ہانک کر جہنم پر پہنچایا جاتا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، لائے جاتے ہیں جو کفر کرتے رہے جہنم کی طرف گرو در گرو، حتیٰ کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کھول دیے جاتے ہیں اس کے دروازے اور کہتے ہیں ان سے اس کے رکھوالے، کیا نہ آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے
جو تلاوت کرتے تم پہ نشانیاں تمہارے رب کی اور تمہیں تنبیہ کرتے اس روز کی ملاقات سے؟ جواباً وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، لیکن حق ثابت ہوا کلمہ عذاب کافروں پر۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہد، نہیں اختیار رکھتے وہ کسی شفاعت کا مگر جو کوئی لے چکا رحمان سے عہد۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کہتے ہیں بنا رکھیا رحمان نے اولاد۔ الشفاع شفا سے بنا، شین پہ عین، شفاعت ساتھ ملا لینا، اسٹینڈ بائی سم۔ اس وقت کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ وہ خدا رحمان کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے بجوز اس کے جس نے پہلے سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا۔ شفاعت قانون کے مطابق ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں اس قانون کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ اس کے مطابق شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی اس کی اجازت سے ہی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، شفاعت اس کی جا سکتی ہے جس کے حق میں خدا رحمان شفاعت کی اجازت دے۔ اور تیسری بات، شفاعت وہی کر سکتا ہے جس نے خدا رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہو اور وہ اس کی شفاعت کرنا پسند فرماتے ہیں۔ اور وہ مجرم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے کوئی اولاد اختیار کر رکھی ہے، ان کی شفاعت کون کرے گا؟ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم لائے ہو ایک شے بہت باری، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتا، قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان اس سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑے پہاڑ ڈھہ کر۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے اولاد۔ ادا ایک خلاف حقیقت چیز جو کسی آفت یا خلفشار کا باعث بن سکتی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہولناک، بھاری اور دشوار، ڈیزاسٹرس۔ حتی حدت سے بنا ہے دال دال، کسی چیز کو سختی سے گرا کر ڈھا دینا یا منہدم کر دینا، ڈیمولش۔ ان مجرموں سے کہا جائے گا تم لوگوں کا یہ کہنا کہ خدا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے ایک انتہائی ناگوار، نامعقول اور گھڑی ہوئی بات ہے۔ یہ اس قدر سخت بات ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر سکتے ہیں۔ کیا ایسا دعویٰ کرتے ہوئے تمہیں اس بات کی سنگینی کا کچھ احساس نہ ہوا؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، نہیں ہے لائق رحمان کے وہ بنائے کوئی اولاد۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی آسمان اور زمینوں میں مگر آئے گا الرحمان کے حضور بندہ ہو کر۔ ینبغی بغی سے بنا بے این جے، کسی چیز کا اصول کسی کے لیے شایان شان یا لائق ہو، اس وردی اٹ سوٹس ٹو، یاد رکھ خدا رحمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، ورنہ اس میں اور دیگر مخلوق میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، یہ سب کے سب مخلوق ہیں اور یہ سب خدا رحمان کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، تحقیق اس نے شمار کر رکھی ان کی گنتی گن کر۔ وکلهم آتی ہے یوم القیامت فردن، اور ہر ایک آتا ہے اس کے حضور یوم القیامہ کو فردن فردن۔ احصاهم ہنسی سے بنا ہے ساتھ سے گن کر شمار کر رکھا ہے۔ We have enumerated، رب کریم ہر کسی کے اعمال سے بخوبی آگاہ ہے اور بندوں کی تعداد سے بھی۔ ان کے کائناتی نظام نے ہر کسی کے اعمال کا مکمل حساب و کتاب تیار کر رکھا ہے
اور یوم القیامہ کو ہر کسی کو فردن فردن پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا. نہ کسی کے ساتھ کوئی مال ہوگا اور نہ ہی اولاد اور نہ ہی کوئی مادی چیز. ہر کسی کو اپنا حساب خود دینا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اعمال صالح کیے ہیں، سجعل لہ الرحمن ودا، کر دے گا رحمان ان کے لیے پیار. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی کے ساتھ انہیں پیار اور محبت کے قابل فرما دیتے ہیں. یعنی جن لوگوں کا کردار اچھا ہوتا ہے حق تعالیٰ انہیں دوستی کے قابل بنا دیتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں. اس لیے یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم ہر کسی کے ساتھ محض اللہ کریم کی خاطر محبت کریں، نہ کہ نفسانی خواہش، کسی غرض یا کسی مراد کے حصول کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میری خاطر لوگوں سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، چنانچہ ہم نے آسان کر دیا اسے آپ کی زبان میں. لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ آپ بشارت دیں سے متقین کو اور آپ انتباہ کر دیں جھگڑالو قوم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی ہیں ان سے پہلے کی سنگتیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی کو، یا تم سنتے ہو ان کی کوئی آہٹ. لتا لذت سے بنا، لام دال دال، ہر طرف کنٹینشیس. رکزا رکعت سے بنا، رے کا سے دھیمی آواز یا ہم کہہ سکتے ہیں آہٹ، لو ساؤنڈ. اعطائے حق، ہم نے اس کلام کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ اب تقوی کرنے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری سنائیں اور حق کی مخالفت کرنے والوں کو اور اس کے بارے میں خواہ جھگڑے کرنے والوں کو ان کے بھیانک انجام سے خبردار کر دیں. ان لوگوں کو بتائیں کہ ذرا دائیں بے نظر دوڑا کے تو دیکھو، تم سے پہلے کتنی ہی قومیں، کتنے ہی لوگ، کتنی ہستیاں گزر چکی ہیں. جن لوگوں نے رائے حق اختیار کی، تقوی کو اپنا شیوا بنائے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر و الحاد اور نافرمانی کو ہی اپنا شیوا بنائے رکھا اور ساری زندگی شیطانی راہوں پہ ہی چلتے رہے، وہ نیست و نابود کر دیے گئے. اور آج ان میں سے اکثر کا نام بھی سننے کو نہیں ملتا. آج ہم سب کے پاس اپنی راہ متعین کرنے کا موقع موجود ہے. اگر ہم متقین کی راہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا انجام بہت خوب ہوگا. اور اگر ہم نافرمانی، کفر و الحاد اور شیطانی راہوں پر چلیں گے تو ہمارا حشر بھی وہی ہوگا تو اس سے پہلے نافرمانوں کا ہو چکا. ایک مختصر سا خلاصہ اس آخری رکوع کا، رب کریم سے غافل رہنے والوں پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ انہیں برے کاموں پر ہی اکساتا رہتا ہے. ان کے برے کام انہیں خوشنما دکھاتا ہے اور یوں وہ برائی کی راہ پہ ہی چلتے چلتے کسی بھیانک انجام سے دو چار ہو جاتے ہیں. یوم القیامہ کو متقین کو بطور وفد، جبکہ مجرموں کو ہانک کر رب کریم کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں بڑی ہی مشکل سے دو چار ہو جاتے ہیں. ہر کوئی فردن فردن رب کریم کے حضور پیش ہوتا ہے، نہ مال نہ ہی اولاد، اگر تو کوئی بھی مادی چیز ساتھ نہیں ہوتی، اور ہر کسی کو اپنے حساب
خود ہی دینا ہے۔ موجودہ مولت زندگی میں ہمارے پاس یہ موقع موجود ہے کہ ہم متقین کی راہ اپناتے ہیں یا پھر نافرمانی کی۔ دونوں کا انجام ہم سب کو خوب معلوم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔